اللهم صل على محمد. آج کی جو گفتگو ہے پہلا مسئلہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہیداً کہ جس کی تفصیلات تو بعد میں آنے والی ہیں، لیکن تاکہ مسئلہ یہاں پہ بھی کلیئر ہو جائے، 3 چیزیں آپ کی خدمت میں یا 3 مسئلوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک ہے بقا بر میت. بقا اردو میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بر یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، بر محمد وعلی محمد. بر میت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. بقا بر میت ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ عمل کا کافی ہونا یا نہ ہونا، جو پچھلی دفعہ بھی باطل کے ضمن میں بہت تفصیل سے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ عمل باطل ہے یعنی کافی نہیں ہے، یعنی اطاعت کے مرحلے میں اس عمل کو آپ کافی نہیں سمجھ سکتی اور اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی. دوسرا یہ مسئلہ کہ عمل کافی ہے یا کافی نہیں ہے. اور تیسرا مرحلہ اور تیسرا مسئلہ تقلید کو تبدیل کرنا، ایک سے دوسرے کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا. میں فرض کریں ایکس کی تقلید کرتا ہوں، کسی وجہ سے اب مجھے وائی کی تقلید کرنی ہے، تو یہ وائی کی جو تقلید ہے چینج ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، بعد میں آئے. میں نے کہا نہیں، یہ مسئلے بعد میں تفصیل سے آئیں گے. لیکن تیسرا مسئلہ ہے تبدیلی تقلید کا مسئلہ. درست؟ یہ 3 مسئلے ہیں. ان تینوں مسئلوں میں آغا سیستانی نے تقلید کا ایک الگ الگ معنی کیا. یعنی آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق تقلید کے 3 معنی ہیں. بقا بر میت والے مسئلے میں تقلید کا ایک معنی مراد ہے، عمل کے کافی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تقلید کا ایک دوسرا معنی مراد ہے. زندہ مجتہد سے مردہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا، مثلا پلٹنا، زندہ سے واپس پلٹنا مردہ کی طرف. بحث آتی ہے نا کہ اگر آپ نے زندہ مجتہد کی تقلید کی ہے، مردہ مجتہد کی تقلید کی ہے، پھر آپ زندہ کی طرف آئے، اب آپ زندہ سے واپس زندہ کی تقلید کی آپ نے اور زندہ کہہ رہا ہے کہ مردہ پہ پلٹ جائیں آپ، تو یہ پلٹنا زندہ سے واپس مردہ کی طرف. یہ تیسرا مسئلہ. ان تینوں مسائل کے لیے جو مسئلہ آتا ہے کہ جی اگر آپ نے تقلید کی ہے یا آپ تقلید کر چکی ہیں یا تقلید ہے آپ کی، تو ان تینوں جگہوں پہ تقلید کا الگ الگ معنی آغا سیستانی نے بیان کیا ہے. آغا خوئی کے کلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو 2 معنوں کی طرف ان میں اشارہ ہے آغا خوئی کے کلام میں. اور ایک جب بقا بر میت والے مسئلے کے اندر ایک معنی انہوں نے کیا ہے اور ایک معنی عام تقلید کا کیا ہے کہ عمل کو کافی سمجھنے کے اعتبار سے. لیکن وہ جو تیسرا جو ایک معنی تھا بقا بر رجوع والا، پلٹنے والا، اس کا کوئی الگ معنی نہیں کیا. جب کوئی الگ معنی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو عمل کے کافی ہونے والا معنی ہے وہی معنی وہاں پہ بھی مراد ہے ان کی. بس آغا خوئی کی تقلید کے 2 معنی ہیں، آغا سیستانی نے تقلید کے 3 معنی کیے ہیں. آغا خمینی کے کلام میں دیکھیں گے تو تقلید کا ایک ہی معنی، ہر جگہ انہوں نے اسی معنی کو، کیونکہ الگ الگ بیان نہیں کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایک ہی معنی مراد ہے. ورنہ وہ بھی آغا خوئی یا آغا سیستانی کی طرح الگ الگ معنی بتاتے ہیں کہ جی اس چیپٹر میں مراد یوں ہے اور اس چیپٹر میں یا اس مسئلے کے لیے تقلید سے مراد یہ ہے اور اس مسئلے میں تقلید سے مراد یہ ہے. آغا خمینی نے کوئی ایسی تفصیل پیش نہیں کی ہے. ان کی اس تفصیل کے پیش نہ کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی معنی کیا انہوں نے تقلید کا. اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ وہ اسی معنی کے حساب سے نتیجہ نکالیں گے کہ اگر تقلید اس معنی میں موجود ہے تو آیا آپ کے لیے میت کے اوپر باقی رہنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، رجوع کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، عمل کو کافی سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ سب پھر اسی معنی کے اعتبار سے طے کیا جائے گا کہ وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ
جب آپ نے تقلید کی بات کی تو ہر مسئلے کے لیے ہمیشہ ایک ہی معنی مراد ہو، خاص طور پہ اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں تو ان کے ہاں تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں، اگرچہ میرے سامنے توضیح المسائل تو نہیں رکھی ہوئی، عروہ ہے، لیکن یہ توضیح میں بھی یہ مطلب اس حد تک جتنا میں عرض کر رہا ہوں موجود ہے کہ آغا سیستانی نے تقلید کے 3 الگ الگ مسئلوں میں 3 الگ الگ معانی بیان کیے ہیں۔ اب اصل یہی سمجھنا ہے کہ وہ کیا کیا معانی ہیں تقلید کے، کہ کس مسئلے میں کیا مراد ہے، کہ اگر آپ نے تقلید کی ہوئی ہے اس مجتہد کی تو ادھر تقلید کا کون سا معنی مراد ہوگی۔ تو یہ اچھا، جو 2 معنی ہیں ان کو انہوں نے پرٹیکولر کیا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ بقابر میت میں یہ والا معنی ہے، اس کا مطلب ہے یہ والا معنی کہیں اور نہیں چلے گا، یہ صرف بقابر میت کی حد تک ہے کہ بقابر میت کی صورت میں اسی معنی سے آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ اما وہی کسی اور مسئلے میں چل جائے، مثلا رجوع پلٹنے والے مسئلے میں آپ چلے جائیں تو اس میں وہ والا معنی نہیں چلے گا، یا اس کے علاوہ اور دوسرے موارد میں جہاں کہیں پہ بھی تقلید کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر وہ والا معنی، وہ خاص اسی ایک مسئلے کے ساتھ مربوط ہے وہ معنی، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ بقابر میت کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے وہ جو زندہ سے مردہ کی طرف رجوع کرنے والا مسئلہ ہے، ایک معنی آغا سیستانی نے تقلید کا وہاں کیا ہے، تو وہ والا معنی مخصوص ہے اسی جگہ سے، وہ باقی اور جگہوں پہ نہیں جائے گا۔ لیکن جو تیسرا معنی ہے عمل کو کافی سمجھنے والا، وہ تقریباً ان 2 مسئلوں کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ جہاں پہ تقلید کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ وہ تیسرا والا معنی کہ عمل آیا کافی ہے یا کافی نہیں ہے، وہ والی جو تقلید ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ نارملی ایک نارمل فارمولہ یہ ہے، اب کہیں پہ اوپر نیچے ہو بھی سکتا ہے لیکن نارملی مراد یہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آغا خوئی نے 2 معنی کیے تھے، ایک بقابر میت کا معنی اور ایک عمل کو کافی سمجھنے کا معنی۔ تو جو بقابر میت والا معنی ہے وہ صرف بقابر میت ہی کے مسئلے میں ان کا وہ معنی مراد ہوگی، اما باقی تمام جگہوں پہ وہ دوسرا والا معنی ان کی مراد ہو جائے گی۔ اور امام خمینی تو ویسے ہی سب جگہ پہ ایک ہی معنی رکھا ہے، لہذا ان کا سب سے آسان مسئلہ کہ ہر جگہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے ہم نے، درست۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے قدم بڑھائیں آگے کہ جی تقلید کے وہ کیا معنی ہیں جو کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے امام خمینی علیہ الرحمہ کا معنی کہ وہ تقلید کا کیا معنی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی معنی ہے، لہذا بیان ہو جائے اور مسئلہ ان کا پورا ہو جائے، اس لیے سب سے پہلے ان سے شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے امام خمینی کی تقلید والی یہاں خواتین کم ہوں، لیکن آسانی کے وجہ سے ان سے ابتدا کیا جا رہا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ تقلید کا معنی فرماتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کرتے ہیں عمل کے ذریعے سے۔ تقلید عمل کرنے کا نام ہے، مجتہد کے اپنے عمل کو دیکھیں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، استناد۔ اب مجھے نہیں معلوم اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کس سینس میں ہوتا ہے؟ اسناد، سند کی جمع، اور سند کا کیا معنی کرتے ہیں آپ لوگ؟ سرٹیفکیٹ۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے یہاں پر۔ مستند ہونا وہ والا بھی معنی یہاں پہ نہیں ہے، وہ اوتھینٹک ہونے کے معنوں میں آتا ہے نا، مستند ہونا وہ بھی مراد نہیں ہے۔ استناد یہاں پر جو آغا خمینی نے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے یا باقی فقہا نے استعمال کیا ہے، اس استناد کا مطلب یہ ہے جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نسبت دیں اس مجتہد کی طرف، نسبت دینے کے معنوں میں۔ اسناد یعنی نسبت دینا۔ فرماتے ہیں کہ تقلید ایک اس طرح سے عمل کرنے کا نام ہے کہ جس عمل کو آپ نسبت دے رہی ہوں مجتہد کے فتوے کی طرف۔ مطلب فرض کریں آپ نے چہرہ کھولا ہوا ہے، یہ چہرہ کھولنا آپ کا عمل ہے نا، خوب سوال کہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کہیں میں نے اس لیے کھولا ہوا ہے کہ مثلا امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ چہرہ کھول سکتی ہے عورت اگر چہرے پر زینت نہ ہو تو، درست؟ یہ آپ نے عمل کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک ایسی خاتون کے جو اصلا تقلید وقلید کو نہیں مانتی ہے، اس نے بھی چہرہ کھولا ہوا ہے، لیکن بالآخر چہرہ اس کا بھی کھلا ہے، تو اس سے پوچھیں جی آپ نے چہرہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ وہ نہیں کہے گی اس لیے کہ امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے، وہ کہہ رہی مرضی میری کھولا ہوا ہے میں نے، اس کے پاس بالآخر کوئی
استناد نہیں ہے کسی چیز کی طرف اس کے پاس. لیکن یہ جو امام خمینی علیہ الرحمہ کی تقلید میں رہتے ہوئے چہرے کو کھول رہی ہے، اس کے پاس استناد ہے، یعنی یہ اپنے عمل کو منسوب کر رہی ہے امام خمینی کے فتوے کی طرف. درست؟ اچھا، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو، امام خمینی علیہ الرحمہ تو موجود نہیں ہے، خدا رحمت کرے، کہ ان کے دل میں کیا تھا. اور میں ابھی پوچھنے کی کہ جا کے پوچھ کر آؤں تو پھر آؤں گا نہیں، اس لیے ابھی ضرورت نہیں ہے جانے کی. اور اب جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے دل میں کچھ اور ہو، لیکن بالآخر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. وہ آگا یہ کہتے ہیں کہ پہلے تعریف کیا کی تقلید کی؟ تقلید ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو آپ نسبت دیں مجتہد کے فتوے کے ساتھ. اس کے بعد ایک جملہ اور انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عمل وجود میں آئے تقلید کے عنوان سے، یہ عمل تقلید ہی کے عنوان سے وجود میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجتہد کے فتوے کی طرف نسبت دی جا سکتی ہو، یہ کافی ہے. اب جو میں نے کہا نا، جو میرے ذہن میں مانا رہا ہے، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن آپ احتیاط کر رہی ہوں، اور احتیاط میں جس مجتہد یعنی جس مسئلے پر آپ نے عمل کیا ہو وہ اتفاق سے ایسا ہی ہو کہ جو مثلا فرض کریں ایک مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو. مثلا برعکس کر لیں، آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ، درست؟ کوئی آپ سے پوچھے جی آپ نے کیوں نقاب پہنا ہوا ہے؟ آپ کہ میں نے احتیاطاً پہنا ہوا ہے، میں نے احتیاط کیا، احتیاط کے مطابق میں نے نقاب پہن لیا. آپ کا یہ فعل مستند ہو سکتا ہے کس کے اوپر؟ آغا خوئی کے فتوے کے ساتھ. حتیٰ آپ احتیاط میں بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ کیونکہ آغا خوئی کا فتویٰ یہ ہے جو احتیاط کے مطابق ہے، لہذا میں نے اس لیے، اگرچہ آپ نے آغا خوئی کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل نہیں کیا، عمل کیا احتیاط کی وجہ سے، لیکن آغا خوئی کا عمل بھی کیونکہ احتیاط کے مطابق ہی ہے فتویٰ، لہذا آپ اس کو آغا خوئی کی طرف نسبت بھی دے سکتی ہیں کہ میں نے آغا خوئی کے فتوے پر عمل کیا مثلا. درست؟ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک شخص کی تقلید کریں پہلے اور تقلید کرنے کے بعد یہ اس عمل کو اس کے فتوے کی طرف نسبت دیں. تقلید کے بغیر بھی مثلا احتیاط کی صورت میں یہ امکان ہے کہ اس عمل کو آپ اس کی طرف نسبت دیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا مثلا. بس یہ سمجھ میں آئی یہ بات جو میں نے عرض کی آپ لوگوں کی خدمت میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ کس طرح سمجھاؤں میں آپ کو؟ کوئی اور مثال دیتا ہوں، میرے خیال میں شاید نقاب کی مثال کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی. مجتہد بھی احتیاط کر سکتا ہے، عام انسان بھی احتیاط کر سکتا ہے، بٹ جو شرط انہوں نے یہ لگائی تھی کہ آپ کو پتہ ہو کہ احتیاط کرنی کیسے ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ احتیاط کرنے میں جیسا مثلا ایک جھوٹ کا ایک مسئلہ آتا ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک ہے توریہ، صحیح ہے نا؟ اکثر لوگ توریہ کرنے کے چکر میں بیڑا غرق کر دیتے ہیں توریہ کا اور اس کو جھوٹی بنا کے دم لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جملہ ادا کرنا ہے کہ وہ توریہ بنے گا اور کیا ارادہ کرنا اور کیا نیت کرنے. لہذا وہ اصل پریکٹس کی چیز تو نہیں ہے نا. اچانک آپ ایک ایسی جگہ پہ پھنس گئیں، اب آپ کو کچھ کہنا ہے، وہ اپنی طرف سے آپ توریہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن بول جھوٹ رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے، لہذا تشخیص نہیں دے پاتا ہے. درست؟ اسی طرح احتیاط کا بھی مسئلہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا تشخیص دینا احتیاط کے موارد کو اور کیفیت احتیاط کو، لہذا عین ممکن ہے آپ احتیاط کرنے میں بے احتیاطی کر جائیں. درست؟ لیکن کرنے کو ہاں جائز ہے، دونوں کے لیے مجتہد بھی کر سکتا ہے اور مقلد بھی کر سکتا ہے. حتیٰ آپ کہیں میں چند مسئلوں میں تقلید کروں اور چند مسئلوں میں احتیاط کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور مثال میں نے کہا نا شاید اب سمجھ میں آئے. مثلا فرض کریں کہ آپ سفر پہ نکلیں، کسی جگہ پہ کھڑی ہیں جہاں پر اب آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر میری نماز قصر ہے، یا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ میری نماز پوری ہے. قصر ہے یا پوری ہے ڈاؤٹ ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سفر پورا ہوا ہے اس مقدار جتنا
کہ جس کے بعد قصر ہو جاتی ہے یا اتنا سفر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بالآخر یا میرے اوپر قصر ہوگی, آپ نے اپنا پلس مائنس کیا, اپنا اجتہاد کر رہی ہیں باپ, کہ آپ نے سوچا کہ یا خدا نے جو لکھی ہوگی میری گردن پہ قصر لکھی ہوگی یا پوری لکھی ہوگی, دو میں سے کوئی ایک ہی چیز لکھی ہوگی نا. ایک وقت میں دو نمازیں تو خدا نہیں لکھتا, ایک ہی نماز لکھی ہے. یا آپ کے لیے واقع میں اور لوح محفوظ پر لکھا کہ اب آپ کو قصر پڑھنی چاہیے, یا واقع میں لکھا کہ آپ کو پوری پڑھنی چاہیے. آپ نے کہا چلو دونوں ہی پڑھ لیتی ہوں میں. آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لی, درست. خوب. بعد میں آپ مثلا فرض کریں جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھیں, بس میں بیٹھیں, جہاں پہ بھی بیٹھیں, کسی ساتھی سے بات ہوئی, جسے میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا شاید. کسی ساتھی سے بات ہوئی, اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے عمل کیا یہ تو مثلا آغا خوئی کے فتوے کے مطابق ہے, درست. اچھا, اب کوئی تیسرا آپ سے پوچھے کہ جی آپ نے کیوں دونوں نمازیں پڑھی, تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مثلا آغا خوئی کا فتویٰ یہ ہے جو احتیاط کے مطابق ہے. لیکن آپ نے آغا خوئی کو معین نہیں کیا ہوا تقلید کے لیے. پہلے آپ تقلید کا عنوان بنائیں اور پھر اپنے عمل کو اس کی طرف نسبت دیں کہ جی یہ عمل میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آغا خوئی نے مثلا یوں کہا ہے. یہ ہوتی ہے تقلید, کہ پہلے آپ معین کریں کہ میں نے مثلا فرض کریں جو بھی صورتحال میں نے ان کی تقلید کرنی ہے, اور پھر جب آپ عمل کے مرحلے میں آئیں تو عمل کریں کیوں, اس لیے کہ ان کا فتویٰ یہ ہے. ایک یہ ہے, ایک یہ کہ نہیں میں نے ان کے فتوے کو دیکھا جو احتیاط کے مطابق تھا, میں ان کی تقلید نہیں کرتا, میں تقلید کرتا ہوں آغا خمینی کی, لیکن فتویٰ ان کا احتیاط کے مطابق ہے. امام خمینی نے فرض کریں کہا کہ جی آپ یہاں پہ پوری پڑھ لیں, لیکن ایک ڈاؤٹ تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ قصر میری ذمہ داری ہو واقع میں. ان کا فتویٰ میں نے دیکھا, آغا خوئی کا میں نے دیکھا, نہیں یہ احتیاط کے مطابق ہے, اس میں گردن بچ جائے گی حتمی طور پر. لہذا آپ نے یہ عمل ان کے فتوے کو کی طرف نسبت دیتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کی تقلید نہیں کر رہے. بس عمل میں جو تقلید میں جو اہم چیز معتبر ہے آغا خمینی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نسبت ہونی چاہیے. یعنی عمل کا ایک طرف آپ کے ساتھ بندھا ہوا ہو تو ایک طرف کسی مجتہد کے فتوے کے ساتھ بندھا ہوا ہو, لیکن یہ ضرور نہیں کہ جو عمل آپ کریں حتماً ہمیشہ وہ تقلید کو پہلے بنائیں اور اس کے بعد انجام دیں, بلکہ احتیاط کے ذریعے بھی یہ کام آپ انجام دے سکتی ہیں. یہ کام نہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نسبت والا کام ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پہلے تقلید کریں اور پھر نسبت کے ذریعے اپنے عمل کو صحیح بنائیں, بلکہ یہ کام آپ احتیاط کی شکل میں بھی انجام دے سکتی ہیں. وہی والا کام آپ کو نتیجہ مل جائے گا جو آپ معین کر کے تقلید کرتی ہیں, وہی نتیجہ آپ کو احتیاط کی شکل میں بھی مل جائے گا. اگر احتیاط کے مطابق ہے تو, اگر کسی کی بھی نہیں, جس کا فتویٰ احتیاط کے مطابق ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی جو میں نے عمل کیا آغا خوئی کے فتوے کے مطابق ہے جو احتیاط کے مطابق تھا, درست. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ امام خمینی, اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر صرف آپ اپنے آپ کو پابند سمجھے کہ جی میں نے, جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, پوچھیں جی تقلید کس کی کرتے ہیں, مثلا آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں. عمل کس کے مطابق کرتے ہیں, اپنے شوہر کے فتووں کے مطابق کرتے ہیں. تقلید نام لیتی ہیں آغا سیستانی کا, عمل کرتے ہیں شوہروں کے فتووں پر. تو یہ کون سی تقلید ہے؟ آغا خمینی کہتے ہیں کہ یہ بھی کافی نہیں ہے. یعنی آپ صرف اپنے آپ کے لیے ایک پابندی, یعنی صرف ایک سوچ لیں کہ جی میں آج سے پابند ہوں کہ میں امام خمینی کے فتووں پر عمل کروں گی, لیکن عمل نہ کریں ان کے فتووں کے مطابق, یا تو عمل ہی نہ کریں یا عمل ان کے فتووں کے مطابق نہ کریں, اور وہ احتیاط کے مطابق بھی نہ ہو, تو پھر یہ تقلید کافی نہیں ہوگی. بس تقلید میں دو چیزیں چاہیے امام خمینی کے مطابق, ایک تو یہ کہ عمل ہو, دوسرا یہ کہ اس عمل کی نسبت اس فتوے کی طرف ہو. کیوں کر رہا ہوں میں یہ کام؟ اس لیے کہ آغا خمینی نے یوں فرمایا ہے. کیوں میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام خمینی اس کو واجب نہیں سمجھتے ہیں. کیوں میں مثلا نماز جمعہ میں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ امام خمینی اس کو واجب تخیری سمجھتے ہیں, آپشن دیتے ہیں, آپ پڑھو نہ پڑھو تو زور پڑھ لو. کیوں میں نقاب نہیں لگاتی؟ اس لیے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ نقاب لگانا ضروری نہیں ہے. میرا عمل بھی ہو اور عمل کی نسبت بھی ہو اس مجتہد کے فتوے کی طرف, تو یہ بنتی ہے تقلید, درست. تو دیکھیں نا, مثلا یہ توضیح المسائل آپ ہی لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے, انہوں نے اپنے لیے تھوڑی لکھی ہے.
یہ توضیح المسائل آپ کو پتہ ہے کہ مجتہدین کتنا، اب یہ بریکٹس کے اندر ایک بات ہے کہ مجتہدین، آپ لوگ اگر کبھی زیارت پہ گئی ہوں تو اکثر مجتہدین یہ کرتے ہیں یہ کام کہ خود چھپواتے ہیں اور جو ظاہر حضرات آتے ہیں ان کو توضیح المسائل دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، ان کو کیا فری کے فنڈز آتے ہیں کہ بانٹو؟ وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بلاخر دیکھیں جو میرے سامنے کام ہوا ہے اس کی تو میں ضمانت دے سکتا ہوں نا، لہذا یہ رسالہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آپ مطمئنہ آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے اپنے سرپرستی میں چھپا ہے. اما جس کا یہاں پہ ترجمہ ہو گیا پوچھے بغیر، وہاں پہ ترجمہ ہو گیا، انگریزی میں ترجمہ کر دیا، پشتو میں ترجمہ کر دیا، گجراتی میں ترجمہ کر دیا، جس کا ان کو عطا پتہ ہی نہ ہو، وہ اتنے اوتھینٹک نہیں ہوتے ہیں. ترجمہ آپ نے کیسا کیا ہے، کتنا ایکوریٹ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. لہذا وہ دیتے اسی لیے کہ آپ اس کو دیکھ کر عمل کریں اس پر. وہ چھاپتے ہی ہمارے اور آپ کے لیے، اپنے لیے تھوڑی چھاپتے ہیں. لہذا ہماری ایک سب سے بڑی کوتاہیاں یہی ہیں کہ یا تو میں نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں پوچھیں تقلید کسی کرتے ہیں جی آغا سیستانی کی. عمل کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے. تقلید آغا سیستانی کی، عمل اپنی مرضی سے. تو یہ کیسی تقلید ہے؟ امام خمینی سے اگر آپ پوچھیں کہیں گے آپ کی تقلید ہی نہیں بنی. تقلید میں ضروری ہے کہ عمل بھی ہو اور عمل کی نسبت اس مجتہد کے فتوے کے اوپر ہو. درست؟ لہذا اصل یہ ہے کہ پہلے معلومات کریں اس کے بعد عمل انجام دیں. یہ ہو گیا جو امام خمینی کا نظریہ. اگلا نظریہ آغا خوئی کا نظریہ ہے. آغا خوئی کیا فرماتے ہیں؟ آغا خوئی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک مسئلہ بقا بر میت کا آتا ہے. دیکھیں ایک مسئلہ جو اگلا ہی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ آگے جا کے شاید تھوڑی اور تفصیل سے بھی آئے، لیکن وہ مسئلہ میں تھوڑا اشارہ کر دوں. بقا بر میت کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی مجتہد کی تقلید کر رہا ہوں اور اس مجتہد کا انتقال ہو گیا تو میں نے رجوع کیا زندہ مجتہد کی طرف. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کسی مجتہد کا جس کی آپ تقلید کر رہی ہوں انتقال ہو جائے تو فوری طور پر آپ کی تقلید ختم ہو جاتی ہے. اب آیا آپ اسی کے کنٹینیو کریں یا کیا کرنا ہے آپ نے یہ طے کرنے کے لیے کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے. واجب اور ضروری ہے کہ انسان فوری طور پر جو اس وقت ان کے مرنے کے بعد جو اب عالم بچا ہے، جو اس وقت عالم ہے ان کو چھوڑ کر، جو وہ تو مر گئے ان کا تو انتقال ہو گیا، اب جو عالم ہے زندوں میں سے، ان زندوں میں سے عالم کی تقلید کرے. اور زندوں میں سے عالم کی تقلید کرنے کے بعد اس زندہ عالم کے اس فتوے کو پوچھے کہ آپ کی نظر میں مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے یا نہیں رہا جا سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں جب آپ توضیح المسائل اٹھاتی ہیں نا، اگر کبھی اٹھاتی ہیں تو توضیح المسائل میں جہاں مختلف فتوے ہوتے ہیں، ایک فتویٰ آپ کو ہر توضیح میں ملے گا جو مجتہد کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ اسی مسئلے کے مورد میں کہ آیا مردہ مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. اچھا چلیں ایک کام کرتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ مسئلہ بعد میں آنے والا ہے، اگلا مسئلہ یہی مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو میں یہاں پر پوری طرح سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پھر آگے ہم پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھیں گی تو وہ پچھلا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. میت کی تقلید دو طرح سے ہو سکتی ہے. میں آج بالغ ہوا اور بالغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کس کی تقلید کروں. میں نے علامہ ہلی کا نام بہت سنا ہوا تھا، میں نے کہا چلو جی میں علامہ ہلی کی تقلید شروع کر دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی، یعنی آپ فرسٹ ٹائم تقلید کرنا چاہ رہی ہیں اور فرسٹ ٹائم آپ چوز کریں کسی مردہ مجتہد کو. اس کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی، میت کی ابتدائی تقلید. ٹھیک ہے. ابتدائی تقلید سے کیا مراد ہے؟ ابتدائی سے فرسٹ ٹائم جو آپ تقلید کرنے جا رہی ہیں.
چاہے اب میں نے تو مثال دی جی میں آج بالغ ہوا ہوں، ضروری نہیں کہ میں آج بالغ ہوا ہوں. بہت سارے ہوتے ہیں 50 سال میں ان کو خیال آتا ہے تقلید بھی کرنی چاہیے، وہ 50 سال کی عمر میں تقلید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تقلید کروں، اگرچہ یہ بچے بھی 80-90 سال کے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ میں آغا مثلا نائنی کی آغا بروجردی کی تقلید کروں، وہ تو بہرحال ان سے بزرگ افراد سے. تو جو بھی پہلی تقلید ہوتی ہے وہ کبھی بھی آیا میت کی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی، ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ میت کی تقلید پر باقی رہنا. جب آپ کہتے ہیں باقی رہنا، اس باقی رہنے کا مطلب کیا ہوا جی؟ باقی میں خود بتا دیتا ہوں. باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی پہلے تقلید کی ہے، تبھی تو باقی کی بات آئے گی نا. میں نے کسی کی پہلے آج تک تقلید ہی نہیں کی زندگی پر. مثلا فرض کریں میں اپنی مثال دوں، مثلا حالانکہ یہ بھی مثال ہے، مثلا فرض کریں میں نے آغا خمینی کی تقلید آج تک زندگی میں کی نہیں اور آغا خمینی زندہ ہوں، صحیح ہے؟ تو کیا یہ کہلائے گا کہ میں آغا خمینی کی تقلید پر باقی رہوں؟ کی نہیں. تو بقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے وہ چیز وجود میں آئی ہے اور پھر بقا کی بات کی جا رہی ہے. درست؟ ایک چیز پہلے وجود میں آئی ہے اور پھر اس کو باقی رکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو حتماً بقا، جہاں پہ بھی بقا کی بات آئے گی تو پہلے کچھ نہ کچھ اس سے وہ چیز ہونی چاہیے، تب ہی بقا کو آپ تصور کر سکتی ہیں. درست؟ بس جب بقا کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے ان کی تقلید کی ہے. میت کی تقلید پر باقی رہنا اس کا مطلب یہ کہ آپ تقلید کر رہی تھی، ان کا ہو گیا انتقال. اب میں اس انتقال کے بعد آیا انہی کی تقلید کو کنٹینیو کروں یعنی باقی رکھوں، یا نہیں چینج کرنا ضروری ہے اور میں کسی زندہ کی طرف آ جاؤں. درست؟ یہ دو مسئلے ہیں. اچھا، اس میں ایک حافظ بشیر صاحب کا، کیونکہ وہ تو ہمارے ڈسکشن میں آتے ہی نہیں ہیں اس لیے ان کو فعلاً چھوڑ دیں. آیت اللہ بشیر صاحب، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہ ابتدائی تقلید ہو سکتی ہے نہ بقائی ہو سکتی ہے، وہ دونوں میں حرمت کے قائل ہیں. لیکن ان کو ابھی چھوڑتے ہوئے میں ایک بات کر رہا ہوں جو اس وقت جو ہمارے گفتگو میں چل رہے ہیں مجتہدین، آغا خمینی ہو یا آغا خوئی ہو یا آغا سیستانی ہو، یہ تینوں فرماتے ہیں کہ ابتدائی تقلید باطل اور صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ابتدائی تقلید صحیح نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ سب کا الگ الگ ہے. اچھا، اس میں بھی دو نظریے ہو سکتے ہیں. اس میں بھی دو نظریے ہو سکتے ہیں. ایک جواز کا نظریہ ہے اور ایک وجوب کا نظریہ ہے. جواز یعنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ایک کہتا ہے جائز ہے، ایک کہتا ہے نہیں جائز، فقط جائز نہیں ہے بلکہ واجب بھی ہے. ٹھیک ہے؟ جواز جب کہا جائے تو جواز میں ضروری نہیں کہ وہ حتماً واجب ہی ہو. جواز کا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں. آیا کر سکتے ہیں یعنی آپشنلی، یعنی کرنا ضروری ہے. بعض کہتے ہیں نہیں کرنا ضروری ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. جیسا آغا رہبر جواز کے قائل ہیں، آغا سیستانی وجوب کے قائل ہیں. یہ دونوں میں ایک ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والا مسئلہ تقریباً، یہ تو عام طور پر نہیں ہوتا لیکن یہ مسئلہ تقریباً ہر مجتہد اپنی توضیح میں لکھتا ہے کہ میت کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے یا جائز ہے، اور جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کنڈیشنز کو مینشن کر دیتے ہیں کہ کن کنڈیشنز میں جائز اور کن کنڈیشنز میں واجب. اب یہ مسئلہ اپنی کنڈیشنز کے ساتھ تقریباً آپ کو ہر توضیح المسائل میں ملے گا. آغا خوئی کی توضیح میں تھا، امام خمینی کی توضیح میں تھا، آغا سیستانی کی توضیح میں ہے، آغا رہبر کی توضیح ہی نہیں ہے. اس میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہراً ہے. جو عرض کیا نا استفتاء میں بھی یہی مسئلہ دیا ہوا کہ جائز کے قائل ہیں، جواز کے قائل ہیں. بس تقریباً ہر مجتہد نے اپنی توضیح میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہوتا ہے. میں تقلید کر رہا تھا فرض کریں آغا خوئی کی، تو
تو ان کی توضیح میں یہ مسئلہ تھا. میں آغا خوئی کی تقلید کر رہا ہوں, جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے تھوڑا میں گہرائی میں جا رہا ہوں. آغا خوئی کی توضیح میں یہ مسئلہ ہے, ابھی بھی آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں, موجود ہے. اگر کسی کے پاس آغا سیستانی کی توضیح ہے وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں موجود ہے. امام خمینی کی توضیح ہے تو اس میں بھی جا کے دیکھیں, موجود ہے. یہ مسئلہ ہر مجتہد اپنی توضیح میں لکھتا ہے کہ میت کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے یا نہیں رہا جا سکتا. درست. آغا خوئی کی توضیح میں یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ میت کی تقلید پر 2 شرطوں کے ساتھ باقی رہا جا سکتا ہے. 2 شرطیں کیا تھیں؟ ایک یہ کہ آپ نے اس کے مسائل عمل کرنے کے لیے سیکھے ہوں, اور دوسرا یہ کہ وہ مسئلے آپ کو یاد بھی ہوں, یعنی بھول نہ گئے ہوں ابھی آپ. ان 2 شرطوں کے ساتھ آغا خوئی فرماتے تھے کہ واجب ہے, وجوب کے قائل تھے. ٹھیک ہے. آغا خوئی فرماتے تھے کہ اگر یہ 2 شرطیں ہیں کہ آپ نے مسئلوں کو عمل کے لیے سیکھا ہے, کیونکہ بعض اوقات بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو انسان عمل کے لیے نہیں سیکھتا. ضرورت نہیں کہ سارے مسئلوں پر انسان عمل بھی کرے. مثلا فرض کریں آپ کاروبار کے مسائل سیکھیں, اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہے مثلا, کاروبار کرنے کا کوئی دور دور تک خیال نہیں ہے آپ کا, لیکن مسئلے سیکھیں, لیکن عمل کے لیے نہیں سیکھ رہی ہیں آپ, معلومات کے لیے سیکھ رہی ہیں, یا اپنے شوہر کو گائیڈ کرنے کے لیے سیکھ رہی ہیں, یا اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے سیکھ رہی ہیں. تو آغا خوئی کہتے تھے نہیں, پرٹیکولرلی وہ مسئلے جو آپ نے عمل کے لیے سیکھے ہیں اور وہ آپ کو یاد بھی ہو, آپ بھول نہ چکے ہوں, تو اتنے مسئلوں میں واجب ہے کہ آپ مردہ مجتہد پر باقی رہیں. اگر ایک اور شرط بھی تھی, اگر مردہ مجتہد زندہ سے عالم ہو. ٹھیک ہے. خوب, یہ مسئلہ آغا خوئی کی توضیح میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک. میں آغا خوئی کی تقلید کرتا تھا اور آغا خوئی کا ہو گیا انتقال, ماتا و رحمہ. درست. اب کیا میں یہ کروں, جا کے دیکھوں آغا خوئی نے کیا لکھا ہے, اور اگر یہ مسئلہ مجھے جتنے مسئلے اس مسئلے کی روح سے یاد ہیں میں آنکھیں بند کر کے ان پہ باقی رہنا شروع کر دوں. سب سے بڑی غلطی لوگوں سے جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مرنے والے مجتہد کا یہ والا مسئلہ دیکھتے ہیں, جبکہ ہمیں مرنے والے مجتہد کے ساتھ سمجھیں اس کا یہ والا مسئلہ مر گیا. یہ والا مسئلہ مردہ مجتہد کا اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ بھی مر گیا. جب یہ مر گیا, سمجھے, اس کو آپ پورے کو کنٹرول اے دبائیں, اس کو پورے کو ہائی لائٹ کریں اور ڈیلیٹ مار دیں. ڈیلیٹ ہو گیا. اب ان کی توضیح میں ہے یہ مسئلہ, اب نہیں ان کا مسئلہ. اب کیا کرنا ہے ہم نے, اب کرنا یہ ہے کہ زندوں میں جو عالم ہے اس کو معین کریں, اس سے پوچھیں کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتا ہے, نہ یہ کہ مردہ کے اس مسئلے کو دیکھیں. زندہ میں جو عالم ہے, اب فرض کریں میں جو مثال چل رہی ہے, مثلا فرض کریں میں آغا خوئی کی تقلید کرتا تھا مثلا, اور آغا خوئی کے بعد 2 مجتہد, جن کا بڑا نام تھا, ایک ایکس اور ایک وائی. درست. اور میں نے اپنی معلومات کرنے کے بعد مثلا فرض کریں میں نے کہا جی میں آغا ایکس کی تقلید کروں گا, میرے حساب سے آغا ایکس عالم ہے, میں آغا ایکس کی تقلید کروں گا. اور میں نے آغا ایکس اب تقلید کروں گا, سب سے پہلا مسئلہ جو مجھے پیش آئے گا جس پر میں نے عمل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ میں آغا ایکس کی توضیح مسائل کھولوں اور اس میں دیکھوں کہ وہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. درست. میں نے توضیح کھولی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر مردہ کو زندہ سے آپ عالم سمجھتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ تمام مسائل میں ان پر باقی رہیں. یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے. اگر مردہ عالم ہو تو تمام مسائل میں باقی رہنا
واجب ہے، چاہے اب تمام مسائل میں یہ وضاحت ہے، چاہے آپ نے سیکھے ہوں یا نہ سیکھے ہوں، چاہے آپ کو یاد ہوں یا یاد نہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ اگر آپ کو ان کی توضیح المسائل بھی کھولنی پڑے تو آپ کھول کے دیکھ سکتی ہیں، لیکن آغا خوئی کیا کہتے تھے؟ توضیح المسائل کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جو یاد ہیں صرف وہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ بس اگر ایک مسئلہ آپ بھول گئیں، توضیح کھولیں گی تو یاد آ جائے گا، لیکن آغا خوئی کہتے تھے کہ نہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یاد ہے کر لو عمل، یاد نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، تمام مسائل میں کسی بھی طرح سے اگر تمہیں مردہ کا فتویٰ ملنا ممکن ہو، چاہے دیکھ کر، چاہے سوچ کر، چاہے پوچھ کر، کسی بھی طریقے سے اگر فتویٰ مل سکتا ہے تو ڈھونڈو اور جا کے اس پہ عمل کرو۔ اچھا، اب آپ لوگوں سے ایک سوال میرا، میں آغا خوئی کی تقلید میں تھا، ان کا ہو گیا انتقال، تو میں پلٹ آیا مثلا آغا ایکس کی طرف، درست؟ آغا ایکس کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے عمل کریں، آغا خوئی کا اس مسئلے پہ کب عمل کی باری آئے گی؟ کہ مثلا فرض کریں کہ میں آغا خوئی سے پہلے کسی کی تقلید کر رہا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، مثلا آغا حکیم، مثلا میں اتنا ویسے پرانا نہیں ہوا، یہ مت سمجھے گا کہ وہ آغا حکیم کے زمانے سے چلے آ رہی ہے، میں اتنا پرانا نہیں، صرف ایک مثال بتا رہا ہوں۔ مثلا آغا حکیم، ان کی میں نے تقلید کی اور ہو گیا ان کا انتقال، اور ان کے انتقال کے بعد میں نے رجوع کیا مثلا تحقیق کر کے آغا خوئی کی طرف، تو پھر میں آغا خوئی کا یہ مسئلہ میرے لیے اپلیکیبل ہوگا کہ جتنے مسئلے آغا حکیم کے مجھے یاد ہیں ایک، اور جو میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھے ہیں دو، ان شرطوں کے ساتھ اگر آغا حکیم کو میں عالم سمجھتا ہوں تو میرے پر واجب ہے کہ میں اتنے مسئلوں میں آغا حکیم پر باقی رہوں، لیکن آغا خوئی کا یہ مسئلہ اپنے مرتے ہی بیکار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اور کون ہے نہیں والا؟ کون ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور اب کہاں سے ریپیٹ کروں؟ یہ بتائیں، اول سے کہانی شروع کروں؟ اس لیے کہ مفتی کے اذا مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی کے مرتے ہی اس کے فتوے کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ جب آغا خوئی کا انتقال ہوا تو صرف یہ والا مسئلہ نہیں، آغا خوئی کی پوری توضیح المسائل آپ کے حق میں بیکار ہو گئی۔ جب پوری بیکار ہو گئی تو اس میں یہ مسئلہ بھی بیکار ہوا یا نہیں ہوا؟ بیکار ہو گیا نا۔ اب یہ تو بیکار مسئلہ ہو گیا، اب میں عمل کروں گا تو کیا کروں گا؟ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ کے اب جائیں اگلے کی طرف، زندوں میں جو عالم ہے وہ اس سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کر لیں۔ وہ کہہ رہا ہے واجب ہے تو جس دائرے میں، جیسے آغا خوئی کی طرف اگر آغا حکیم سے آغا خوئی پر آتے تو آغا خوئی نے کہا مثلا اگر فرض کریں آپ کو 10 مسئلے یاد ہیں، صرف 10 مسئلوں میں آپ باقی رہیں گی، اس کے علاوہ میں آپ باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن جب آپ آغا خوئی کے انتقال کے بعد آغا ایکس کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں اصلا پورے 2500 توضیح المسائل کے مسئلوں پہ آپ باقی رہیں گی، درست؟ وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو زندہ مجتہد عالم ہے وہ کتنی وسعت اور کتنی تنگی کے ساتھ اجازت دیتا ہے میت کی تقلید پر باقی رہنے کی، یہ ہم اس سے پوچھیں گے۔ اس کی وسعت کتنی ہے؟ ممکن ہے جیسے میں نے عرض کیا آیت اللہ بشیر کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں اصلا حرام ہے، تو دروازہ ہی آپ کا پچھلا بند ہو جائے گا، یہ آغا خوئی کا دروازہ بند ہو گیا آپ کے لیے، اگر آپ آغا بشیر کی طرف رجوع کریں تو، البتہ کیجیے گا نہیں ابھی، اگر کریں تو، درست؟ بالکل صحیح سمجھیے آپ، بالکل ایسا ہی ہے، یہ سمجھ میں آیا کسی کی؟ ہاں بھائی یہی ہے۔ تو اب دو نظریے تو آپ کے پاس آگے جی جی ہاں بالکل یاد صحیح فرما رہی ہیں آپ، ایسا ہی ہے کہ جنہوں نے آغا خوئی سے یا کسی کی بھی
مردہ مجتہد سے وہ آغا سیستانی کی طرف اگر رجوع کیا ہے تو آغا سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ جو بعد والا نظریہ آغا ایکس کے نام سے میں نے آپ کو کوٹ کیا، وہ آغا سیستانی کا نظریہ اصل میں. اور آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ پر واجب ہے، آپ تمام مسائل میں باقی رہیں گے مردہ مجتہد کے فتووں پر، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ مردہ کو زندہ کی نسبت ابھی بھی عالم سمجھتے ہیں. اچھا اس کو طے کیسے کریں گے، یہ مجھے یاد کرا دیجیے گا کیونکہ کتاب میں نہیں ہے، اسکپ نہ ہو جائے. میں اس کو، یہ بہت اہم ہے. دو چیزیں اہم ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ مرتے ہی فوراً فل عالم کیسے طے، یعنی عالم کو کیسے طے کیا جائے، ایک یہ مسئلہ پیش آتا ہے لوگوں کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اپنا یہ کیسے طے کیا جائے گا کہ کیا کیسے طے کیا جائے گا، زندہ اور مردہ میں سے عالم کون ہے. یہ مجھے یاد کرائیے گا انشاءاللہ. یہ پہلے مسئلہ پورا ہو جائے. آج تو ٹائم ہی نہیں بچا نا، ابھی صرف 5 منٹ بچے ہیں. میں ایک امام خمینی کا نظریہ تو آپ کو بقابر میت میں بتا دوں، کم سے کم 4 اور 5. خوب امام خمینی کیا فرماتے ہیں. امام خمینی نے بھی کوئی خاص شرط تو بیان نہیں کی ہے، اور وجوب کے بھی جو ان کی جو عروہ کی عبارت ہے، جو لفظ ہیں، اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نہ وجوب کے قائل ہیں، وہ جواز کے قائل ہیں. اور یہ آغا خوئی وغیرہ والی بھی شرطیں نہیں لگائیں، یعنی مطلقاً جس طرح آغا سیستانی مطلقاً وجوب کے قائل ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر مردہ کو عالم سمجھتے ہیں تو واجب ہے تمام مسئلوں میں باقی رہیں. آغا خمینی کے کلام سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مردہ کو، اچھا انہوں نے عالم کی بھی شرط نہیں لگائی اس کتاب میں، یعنی مطلقاً کہا کہ جائز ہے آپ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. اب ممکن ہے اس کو ہم اس طریقے سے حل کریں کہ آگے جا کے اب یہ مسئلہ آئے گا کہ آیا عالم کی تقلید واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا کن صورتوں میں واجب ہے، کنڈیشنل واجب ہے یا انکنڈیشنل واجب ہے. تو جو نظریہ امام خمینی کا وہاں پہ بنے گا اسی اعتبار سے ممکن ہے یہاں پر ہم تھوڑا بہت اس عبارت کے اندر کچھ چھیڑ چھاڑ کر سکیں اور اس کو اوپر نیچے کر سکیں. لیکن ابھی جو اس مسئلے کے ضمن میں جو انہوں نے مطلب بیان کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جائز ہے مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا. کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں کہیں کہ مسئلے یاد کیے تھے نہیں کیے تھے. اس اعتبار سے یہ آغا سیستانی کی طرح ہو جائیں گے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ یہ وجوب کے قائل ہیں اور وہ جواز کے قائل ہیں. درست. بس یہ والا مسئلہ کہ آیا میت کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اچھا مجھے جو ہلکا پھلکا رہبر کا یاد ہے، میں نے اب جو یاد ہے وہ بتا دوں آپ کو کہ ظاہراً جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے رہبر بھی جواز کے قائل ہیں. البتہ جواز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 2 طرح سے ہو سکتا ہے. اب یہ تھوڑی سی رہبر کے مسئلے کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. جواز 2 طرح سے ہو سکتا ہے. جواز جو ہے 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک ہے جس طرح یہاں پر 2 آئے نا، بقائی اور ابتدائی میت کی تقلید کے اندر، اسی طرح جواز کی 2 شکلیں بن سکتی ہیں، 2 قسمیں بن سکتی ہیں. بقا بر تقلید میت جائز ہے. یہ رہبر کا نظریہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو کہتے ہیں جائز ہے، جائز 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک ہو سکتا ہے ابتدائی، ایک ہو سکتا ہے استمراری. یہ دونوں لفظ ابتدائی تو بھی سمجھایا میں نے آپ کو. استمراری بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. استمرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کنٹینیوسلی. دیکھیں مثلا فرض کریں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، میں کسی کی تقلید میں تھا، ان کا انتقال ہو گیا، میں نے رجوع کیا آغا رہبر کی طرف. آغا رہبر کہتے ہیں کہ جی مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے. جائز سے ان کی کیا مراد ہے؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ ہم یہ کہیں کہ جائز سے ان کی مراد یہ ہے کہ آپ ابھی طے کر لو، ابھی آپ کے پاس آپشن ہے، کھلا ہے، آپ نے زندہ کی کرنی ہے یا مردہ کی کرنی ہے. لیکن ایک دفعہ طے کر لو، جو طے کر لیا پھر آخر تک اسی طے کے مطابق، پھر اس کے بعد وہ آپشن آپ کا ختم ہو جائے گا. شروع میں آپشن ہے، یعنی ابتدائی طور پہ آپشن ہے آپ کے پاس، لیکن یہ آپشن اگر ایک مرتبہ آپ نے طے کر لیا تو وہ
آپشن پھر اگلے مرحلوں میں ختم ہو جائے گا. درست. ایک یہ صورت. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں مثلا یہ دائمی اور کنٹینیوسلی میرے پاس یہ چوائس ہو کہ جب بھی میں عمل کرنا چاہوں میں اختیار رکھتا ہوں. مثلا آج میں جمعے کے مسئلے میں امام خمینی پر عمل کر لوں, اگلے جمعے میں جمعے کے مسئلے میں آغا رہبر پہ عمل کر لوں, تیسرے ہفتے پھر میں امام خمینی کی طرف چلا جاؤں, چوتھے ہفتے پھر میں آغا رہبر کی طرف آ جاؤں. بس میں گھومتا پھرتا رہوں زگ زیگ. ایک معنی جواز کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواز یعنی ہمیشہ آپ کے پاس یہ دروازہ کھلا ہے کہ جب بھی آپ عمل کرنا چاہیں آپ کے لیے جائز ہے. آپ چاہے مردہ کے فتوے پر عمل کریں, آپ چاہے زندہ کے مسئلے پر عمل کریں. یہ دو. اچھا ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے جو ابھی بولتے بولتے ذہن میں آئی میرے, وہ یہ کہ یا اس کو ہم یوں کہیں خود اس ابتدائی کی دو قسمیں بن جائیں. ایک ہو گئی ابتدائی, ایک ہو گئی استمراری. استمراری یعنی کنٹینیوسلی آپ کے پاس آپشن ہو, ابتدائی یعنی شروع میں آپشن ہے. اچھا شروع میں جو آپشن ہے اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ یہ کہ بالکل سٹارٹنگ میں ایک دفعہ آپ طے کر لیں, پھر ہر مسئلے میں آپ اسی طے شدہ چیز کے مطابق عمل کریں. مثلا آغا خمینی کا انتقال ہوا, میں نے رجوع کیا آغا رہبر کی طرف. آغا رہبر سے میں نے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں بقابر میت میں؟ انہوں نے کہا جواز. لیکن جواز بے این معنی کہ ابھی کھڑے کھڑے طے کر لو کہ تم نے میرے مسئلوں پر عمل کرنا ہے یا امام خمینی کے. جو بھی طے کر لیا پھر آخر تک میری زندگی تک تم نے اسی پر عمل کرنا ہے. ایک یہ جواز کا ابتدا کا معنی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے, طے کر لیا, جو بھی طے کر لیا پھر آخر تک آپ تمام مسئلوں میں اسی طے شدہ چیز کے اوپر باقی رہیں گے, تمام مسئلوں میں. درست. اور دوسرا ابتدائی کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہر مسئلے میں الگ الگ. مثلا آج آپ نے جمعے کے مسئلے میں طے کر لیجیے کیا کرنا ہے. جو آپ نے طے کر لیا تو جمعے کے مسئلے کے لیے تو آپ کی یہ فکس ہو گیا کہ اب آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے. لیکن حج کے مسئلے کے لیے آپ کے پاس پھر ایک آپشن ہے. مثلا فرض کریں نماز کے مسئلے کے لیے آپ کے پاس پھر ایک آپشن ہے. مثلا روزے کے مسئلے کے لیے آپ کے پاس پھر, یعنی ہر مسئلے میں الگ الگ آپشن. لیکن جو طے کر لیا پھر آخر تک وہی چلے گا. سمجھ میں آیا ڈفرنٹ دونوں کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ سمجھ میں آیا؟ پھر سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں اب ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی سی مثال فرض کرتے ہیں تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے. فرض کریں فقہ میں پوری توجیہ مسائل میں 25 مسئلے ہیں. یہ میری توجیہ مسائل ہے. فرض کریں اس میں صرف 25 مسئلے ہیں. درست. خوب. یہ جو دو ابتدائی ہیں نا, ایک مرتبہ یہ کہ ان پورے کے پورے 25 مسئلوں کے لیے ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی پورے 25 مسئلوں کے لیے ایک ہی آپشن ہے. ایک دفعہ آپ طے کر لیں تو پھر تمام کے تمام 25 مسئلوں میں آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں ہر مسئلے میں الگ الگ آپشن, لیکن جو اپنائیں آخر تک چلے گا. اس میں بھی جو بھی اپنائیں گے آپ وہ آخر تک چلے گا. یعنی جب تک مثلا آغا رہبر خدا حفظ کرے وہ حیات ہیں اس وقت تک یہ چلے گا. اور اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر مسئلے میں, لیکن اس میں یہ کہ ہر مسئلے میں الگ الگ آپشن ہے. 25 مسئلے ہیں تو 25 آپشن ہے آپ کو, یعنی 25 دفعہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ مجھے اس مسئلے میں کس پر عمل کرنا ہے. درست. جو آپ نے طے کر لیا پھر آخر تک وہ اسی کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. ہاں اس مسئلے کے آخر تک, یا مسئلے کے آخر تک, یا زندگی کے آخر تک, دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی اس مسئلے کو ایک دفعہ آپ نے طے کر لیا کہ اس مسئلے میں میں آگے رہبر پر عمل کروں گی, تو جب بھی وہ مسئلہ پیش آئے گا پھر آپ نے آگے رہبر ہی پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا کہ میں اس مسئلے پر آگے رہبر پر عمل کروں, اگلی دفعہ جب پیش آئے گا تو آپ چلے میں آگے خمینی پر عمل کر لوں. نہیں, پھر ہمیشہ جب بھی وہ والا مسئلہ پیش آئے گا آپ نے رہبر ہی کے مسئلے پر اس میں عمل کرنا ہوگا. ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں, تو کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟
صورتیں بنائی ہیں کہ یہ صورتیں بنتی ہیں. تو ظاہری طور پہ جو آغا رہبر کے کلام سے استفادہ کیا ہے میں نے اور جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں. ہر مسئلے میں آپشن ہے, ہر دفعہ آپشن ہے, ہر مسئلے میں ایک آپشن ہے, لیکن جس کو آپ نے ایک دفعہ قبول کر لیا پھر آخر تک اسی پہ چلنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آغا رہبر کا یہ نظریہ. درست جی. اب اس کو ان باتوں پہ غور کیجئے گا جتنا آپ کی خدمت میں عرض کیا. درست جی. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا اور پوچھنا یہ انسان کی علمی ترقی کا ذریعہ ہے. اگر آپ نہیں پوچھیں گی تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ سمجھ میں آ گیا, میں تو اپنے آپ کو تھپکیاں مارتا رہوں گا ماشاءاللہ بڑا اچھا سمجھایا, سب کی سمجھ میں آ گیا, چاہے کسی کی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو. پوچھیں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ کیسا سمجھ میں آیا, آپ کو آیا بھی ہے یا نہیں آیا. درست. غور کیجئے گا ضرور اس مسئلے کے اوپر, خاص طور پہ اگر رہبر کا مسئلہ شاید میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی طرح اس طرح سے بیان ہوا ہو. غور ضرور کیجئے گا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اگلے ہفتے پہلے آپ پوچھ لیجئے گا, پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ بیسز ہیں, ان کے اوپر میں نے آگے جا کے ایک اور مسئلے کی عمارت کو کھڑا کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, اس لیے میں چھوڑ کر اس مسئلے کو اس مسئلے پر آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھنا اس کے اوپر موقوف ہے. یہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا اچھی طرح غور کیجئے گا, سوچئے گا تھوڑا سا وقت نکال کے, اور پھر اگر سمجھ میں نہ آئے تو پہلے سوال انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم مسئلے کو اگر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کو بڑھائیں گے. لیکن سمجھ کے آگے بڑھیں گی تو فائدہ ہوگا, سمجھے بغیر آگے بڑھتی رہیں گی تو بالآخر یہ تو ہو جائے گا جی ہاں جی تقلید کا ٹاپک پورا ہو گیا, لیکن آیا کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا آیا. درست جی. صلی اللہ علیہ وسلم. يا صاحب السماء